السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے اور پہلے ہی خلیفہ تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول آج کا پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے اچھے اسلامی ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کی مٹی اکٹھی فرمائی۔ فرشتوں نے مٹی لانے کی کوشش کی مگر زمین نے پناہ مانگی۔ آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم بجا لایا اور زمین سے مٹی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب تیار فرمایا۔ کئی دن تک وہ قالب ایسے ہی پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ وہ دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے مگر ماں باپ کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں کے سامنے مختلف چیزوں کو پیش کیا گیا تو فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے سب کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس، جو جنوں میں سے تھا اور بڑا عابد سمجھا جاتا تھا، نے غرور میں انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اے اللہ پاک، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو ذلیل ہو چکا ہے، جنت سے نکل چکا ہے۔ ابلیس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے قیامت تک کی مہلت مانگی اور کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا میں میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری گرفت میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جہاں ہر قسم کی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دی گئی اور ایک ہی حکم دیا گیا، جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو پیو، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور جنت میں داخل ہونے کی تدبیر سوچنے لگا۔
وہ سانپ اور طاؤس کی شکل میں ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اس نے ان دونوں کے دلوں میں خوبصورت وسوسے ڈالے اور ان دونوں کو قسمیں کھا کر دکھائی اور قسمیں کھا کر ان دونوں سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے، اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو۔ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے ہر طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکانے کی کوشش کی، بار بار اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے ان کو روکا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بار بار ابلیس کو انکار کیا، مگر شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا۔ آخر کار دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس پھل کو کھایا، ان کے ستر کھل گئے اور وہ شرم سے جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اس درخت کے پاس جانے سے میں نے تم دونوں کو روکا تھا، لیکن تم دونوں نے شیطان کی بات مانی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور تم دونوں نے مل کر اس درخت کا پھل کھایا ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے ندامت سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رحمان نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں کلمات توبہ سکھائے۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر تمہارا ٹھکانہ اور ایک وقت کا سامان ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ تھے، بہت پشیمان تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بارہا معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وہ انسانیت کے پہلے نبی اور اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ بنے۔ ان دونوں نے مل کر زمین پر اپنی نئی زندگی شروع کی، محنت کی، مشقت کی، گرمی میں، سردی میں، اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کو انہوں نے پورا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، اپنی اولاد کو توحید کا سبق دیا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے دونوں مل کر زندگی گزارنے لگے۔ آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان کی کسی بھی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکایا تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس کام سے ان دونوں کو منع کیا تھا، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہی کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ وسوسے ڈال کر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان انسان کو بناتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کا سچا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور وہ انسان کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اگر انسان غلطی کر بھی جائے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، ندامت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، شیطان سے بچو، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ صبر اور توبہ ہی کامیابی کا بہترین راستہ ہے۔
اور اس اختتامی دعا کے ساتھ ہم اپنے ناول کا اختتام کرتے ہیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ہے، ویسے ہی ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم ہر وقت اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے ہمارے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے رب، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں توحید پر قائم رکھ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا ناول آج کا جاری ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ ہم کل اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے اسلامی ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔